نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم اهد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین ثم آمین۔ ہمارے دین کی جو بہت ایک خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر موقع پہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اور دوسرے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا سبق دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے بیماری کا چیپٹر پڑھا تھا تو اس میں ہم نے عیادت کے آداب دیکھے تھے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے یا کوئی بھی انسان بیمار ہو جائے تو ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں تو ہمارے کرنے کے کام کے جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا ہمارے دین کی کہ ہمیں لاسٹ نہیں چھوڑ دیا گیا، ہمیں یہ نہیں کہا گیا اچھا ٹھیک ہے جیسے تمہیں صحیح لگتا ہے تم کر لو۔ اگر ہمیں یہ کہا جاتا کہ عیادت جس طرح تمہیں صحیح لگتا ہے تو کر لو، کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں جا کے تو اپنے میسیجز دیکھتے رہتے، کچھ لوگ اپنی ساری سوچتے کہ اچھا اب عیادت کا ٹائم ہے، میں نے ویسے بھی فری کیا اپنے آپ کو، میں فون کر کے ساری باتیں آج ہی کر لوں۔ اور یا پھر یہ کہ جیسے مریض سے اس طرح کی باتیں مایوسی کی اور پریشانی والی یا اس بیماری سے مزید اس کو ڈرانا اور دھمکانا کہ وہ جو ٹھیک ہونے کی اس کی ول پاور ہی ختم ہو جائے، تو ایسی چیزوں کے بجائے ہمیں آداب بتائے گے کہ نہیں تم جاؤ تو تم کیا کرو۔ اور یہ جو آداب ہیں ان سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، جو نالجیبل ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور جن کے پاس نالج نہیں ہوتا وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی ہمیں ایک بیسک گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں اور پھر ہر انسان اپنی تربیت اور اپنے علم اور عمل کے مطابق اس کو بہت زیادہ پالش کر لیتا ہے یا ایٹ لیسٹ اس کو بیسک منیمم پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو مجھے ضرور کرنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں الحمدللہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کس طرح جب کسی انسان کی موت کا وقت جب آ جائے اور اگر ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری کلچرل چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہوتی ہیں اور ان چیزوں میں جیسے بہت دفعہ کلچر کو فالو کیا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں جا کے یا کس طرح سے بات سنتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہمارے کلچر میں ایک چیز بہت کامن ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فوت ہو جاتا ہے اور لوگ جاتے ہیں تو جا کے کیا کہتے ہیں، بڑا افسوس ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نا اس جملے کو ہمیں ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب اس کو بدل لیں گے نا تو آپ دوسروں کو بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس ہی ہمیں جانا ہے۔ تو افسوس پھر کس بات کا ہم کر رہے ہیں کہ کیوں ہم اللہ کے پاس چلے گئے یا کیوں ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ نعوذ باللہ یہ تو کویسچن کرنے والی بات ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ یہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ بھئی وہ اللہ کی امانت تھی، اب رب نے اس کو پیدا کیا تو اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو وقت وہ ہمارے پاس تھا اس نے اچھا وقت گزارا، پروڈکٹیو رہا۔ تو اس وقت ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جیسے جو قرآن مجید میں ہمیں اس کے بارے میں تعلیم ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی موت کا جب کسی کی بھی موت کا وقت آتا ہے نا تو وہ اس انسان کے لیے بھی تکلیف دہ ہوتا ہے، یعنی جس پر موت آتی ہے، اور جو اس کے آس پاس اس کے پیارے ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ وقت تکلیف والا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہمیں، کیا ہمیں تعلیم قرآن سے ملتی ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، یعنی اس وقت اپنے آپ کو کمپوز رکھنا، نیگیٹو ری ایکشن سے بچانا، اور پھر یہ کہ کیا کریں فوراً جب آپ کو کسی بھی ایسی بات کی خبر ملے جو کہ ان یوزول ہے یا جو ان ایکسپیکٹڈ ہے یا تکلیف دہ ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ایک ایمان والے کا پہلا ری ایکشن ہے ہر اس موقع پہ جب اس پر کوئی آزمائش آتی ہے، جب اس کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے، اور یا وہ کوئی چیز گم کر دے یا کھو دے یا ان یوزول حالات ہو جائے، تو پہلا ری ایکشن، پہلی بات ہمارے منہ سے کیا نکلنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اور آپ دیکھیں کہ اس جملے میں توحید کا اقرار ہے اور اسی طرح اپنے گھر کی یاد دہانی ہے. جیسے ہم سب اللہ کے لیے ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، اس کو راضی کرنے، اس کی رضا کے اعمال کرنے، اور وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. یعنی آج یہ بندہ چلا گیا یا یہ نقصان ہو گیا یا یہ پریشانی آئی ہے، لیکن سارے معاملات اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو کہ یہ آیت کا یہ حصہ پڑھتا ہے یا یہ دعا پڑھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمتیں اور اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہاں پہ مہتدون کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی جو انسان اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی روح کو سمجھ جاتا ہے، تو وہ اصل میں اس کے سارے ایکشنز پر گائیڈڈ ہوتے ہیں. اسے پتا ہوتا ہے کہ اب مجھے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو قرآن اور سنت کے خلاف جاتا ہو. ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی پیروی ہے نا. تو جس انسان کو یہ پتا ہے کہ اسے غم کے موقع پہ کیا کہنا ہے، تو آگے اس کے جو ایکشنز ہوں گے وہ بھی پھر اس یعنی گائیڈڈ ایکشنز ہوں گے. اور خوشخبری دیجیے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم خود اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور ان پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اب اس آیت کی روشنی میں ہمیں کیا ادب سکھایا گیا کہ موت کی اطلاع سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ الفاظ کہے. اور وہ کون سے الفاظ ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک حدیث مبارک میں بھی مرنے کی اطلاع پر یہی الفاظ بتائے گئے. اسی طرح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان مصیبت کے وقت یہ دعا مانگے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو پہلے سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ دعا بھی ساتھ بتا دی گئی، اس کو بھی یاد کر لیجیے آپ. الحمدللہ بہت ہی بینیفیشل دعا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے. یا اللہ مجھے میری مصیبت کے عوض بہترین اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما. یعنی دنیا میں بھی مجھے اس کا اجر ملے، میں جو صبر کروں اور جو میں شکر کروں اور جو میں معاملہ اپنا اچھا رکھوں، اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، خاص طور پہ یہاں پہ موت کی اطلاع سننے میں. اب ایک شخص دنیا سے چلا گیا تو اب وہ تو گیپ آ گیا نا. اب مثلا والد چلے گئے، والدہ چلی گئی، بہن بھائیوں میں سے کوئی چلا گیا، بچوں میں سے کوئی چلا گیا، شوہر چلا گیا، بیوی چلی گئی. اب جو بھی انسان ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے تو ایک گیپ آ جاتا ہے نا. تو ہم جب کہتے ہیں نا اللہ سے وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی بہترین ریپلیسمنٹ مانگ رہے ہوتے ہیں. یعنی یا اللہ اس شخص کے ساتھ جو میرا وقت گزر رہا تھا، اب اس کی جگہ مجھے ایسی مصروفیت اور ایسا کام میرا ہو کہ میں زیادہ پروڈکٹیو رہوں. جیسے آپ دیکھیں نا بعض اوقات کچھ لوگ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن ہمارے دین کا یہ مزاج نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہر انسان نے دنیا میں آنا ہے اور ہر ایک نے جانا ہے. آج ایک چلا گیا، کل ہم جائیں گے. لیکن اس کے جانے سے لے کے ہمارے جانے تک جتنا بھی وقت ہمارے پاس ہے، اس کو ہم اللہ کی رضا کے کاموں میں گزاریں، اور ایسے کاموں میں جو ہمیں ہمارے رب کا قرب عطا فرمائے. پھر اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہمیں ادب بتایا گیا کہ اگر ظالم کافر کے مرنے کی خبر ہمیں ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب یہ تو کسی مسلمان کے لیے ہے نا کہ کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو ہم کیا کریں. اب یہ کہ کوئی کافر ہے تو پھر کیا کریں.
سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا یا رسول اللہ پاک نے دشمن ابو جہل کو قتل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی نصر عبدہ وعز دینہ، تعریف اس اللہ کی جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے دین کو غالب کیا۔ یعنی کیا زبردست آپ دیکھیں اخلاق ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ دشمن کے لیے بھی کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، ورنہ آپ دیکھیں کہ جو اتنا زیادہ اسلام دشمن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے اتنی دشمنی کی اور اتنی تکلیف اور اذیت مسلمانوں کو پہنچائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی برائی مینشن نہیں کی۔ اس کا ایک ریزن ہے، اور وہ ریزن کیا ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے نا، اب اس کی اگلا سفر شروع ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہدایت کا یا کوئی چانس نہیں توبہ کا، اب اس نے اپنے اعمال کو سیل کر دیا، اب اس کا معاملہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اب ہم انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب وہ رب کے پاس چلا گیا، اب رب جس طرح چاہے اپنی رحمت کے ساتھ یا اپنی جو بھی اس کی قدرت ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ ہاں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر تو واقعی آپ کو شور ہے کہ وہ کوئی دشمن تھا یا ظالم ہے اس صورت میں، لیکن عام کفار کے لیے نہیں ہم کہیں گے یہ۔ لیکن اگر جیسے کوئی ایسا اسلام دشمن انسان مر جاتا ہے نا، اس کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ایک ریاکشن۔ اصل میں آپ دیکھیں جیسے میں نے ایک اسکالر کی اسپیچ سنی تو مجھے بہت ہی ان کی بات اچھی لگی۔ انہوں نے کہا کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب حدیث پڑھتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں ایز اٹ از کرنا ہے، لیکن حدیث میں ہمارے لیے گائیڈ لائن ہوتی ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی اور مجھے بڑے انٹرسٹنگ لگی یہ بات۔ انہوں نے کہا کہ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں چل کے جاتا ہے مسجد نماز کے لیے تو ہر قدم پہ اس کو اجر ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نارتھ امریکہ والوں کو تو کوئی اجر نہیں ملے گا کیونکہ ہم سب تو گاڑیوں میں جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں یا ڈرائیو کر کے جاتے ہیں اور ڈرائیو کر کے مسجد کے بالکل صحن میں جا کے دروازہ آپ کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور 10 قدم پہ آپ چلے جاتے ہیں، اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی سچویشن کے مطابق اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آپ کے جو ویلز بھی موو ہو رہے ہیں، جتنا آپ نے ڈسٹنس طے کیا، جو آپ نے ایفرٹ کی، اس کے مطابق آپ کو اجر ملے گا۔ چلیے انشاءاللہ وہ میں آگے تھوڑا آئے گا اس پہ مزید اس وقت بتاؤں گی، لیکن فی الحال یہاں پہ ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ فوراً سے کیا کریں گے۔ کسی مخالف اور تکلیف دہ شخص کی وفات پر سیدنا انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں پڑوسی ہمیں تکلیف دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تکلیف پر صبر کرو اور اپنی تکلیف سے اسے محفوظ رکھو۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ پڑوسی مر گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالدہری وائزن والموتی تفرقن، زمانے کے واقعات عبرت کے لیے کافی ہیں اور موت جدا کرنے والی۔ یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کی موت، کوئی بھی انسان فوت ہو جائے تو جیسے کوئی نان مسلم بھی فوت ہو جائے تب بھی ہم یہ آیت پڑھ سکتے ہیں اپنے لیے، یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں نا کہ زمانے کے واقعات عبرت کے لیے کافی ہیں اور موت جدا کرنے والی۔ یعنی جو بھی انسان تھا، اچھا تھا، برا تھا، مسلمان تھا، کافر تھا، اب کیا ہے ہمارے لیے ایک عبرت اور سبق ہے۔ وائزن کا ترجمہ یہاں تو عبرت کیا گیا، لیکن وائزن ہوتا ہے سبق لینے والا، یعنی جو بھی دنیا میں ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے ایک سبق اور ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں نا جیسے ڈورین والا جو آیا تھا ہریکین، تو اب اس میں بہت سارے لوگ فوت ہو گئے، بہت سارے لوگ فلڈنگ میں ڈوب گئے، بہت ساروں کی تو ابھی تک ڈیڈ باڈیز بھی نہیں ملی۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس میں میجورٹی جو تھی وہ نان مسلمز تھے،
تو اب ایسی صورت میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ یہی کہنا چاہیے کفا بالدہر واعظا والموت تفرقا، کہ زمانے کے واقعات سبق لینے کے لیے کافی اور موت جدا کرنے والی. اور اب پھر اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگیں اس وقت کہ اللہ مجھے مرتے دم تک ہدایت پہ قائم رکھنا، اللہم اہدنی وسددنی. ٹھیک ہے، چلیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم. یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر کلاس کنکلوڈ کرتے ہیں. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس میری کوتاہی پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کو آگ سے دور کر کے جنت میں داخل کیا جائے تو وہ اپنی موت کی ایسے حال میں تیاری رکھے کہ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، نیز وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے جس برتاؤ کی خود وہ اپنے لیے توقع رکھتا ہو. تو آپ دیکھیں کہ جس طرح کسی کی موت کے وقت ہم چاہتے نا کہ میری موت کے بارے میں جب لوگ سنیں تو وہ ایسے کریں جیسے چاہے کوئی مجھے جانتا ہے نہیں جانتا میرے لیے وہ دعا کرے. تو آپ بھی جب کسی کی موت کے بارے میں سنیں تو آپ ضرور دعا کریں، چاہے آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں. جیسے کل مجھے کسی کے بارے میں پتہ چلا کوئی فوت ہو گیا، تو اس وقت فوراً جو میرے دل میں خیال ہے وہ یہ تھا کہ میں نہ اس کو جانتی ہوں نہ اس کی فیملی کو، لیکن میں اس کے لیے دعا کروں گی، کیونکہ آج اگر میں اس کے لیے دعا کروں گی تو کل اگر میری موت کی خبر کسی کو ملے گی تو لوگ بھی میرے لیے دعا کریں گے. تو بعض دفعہ نا ہم کہتے ہیں اس کو کون سا ہم جانتے ہیں اور اس کا کون سا ہمیں پتہ ہے اور پتہ نہیں یہ کون تھے اور کیسے تھے. نہیں، آپ یہ سوچا کریں کہ آج جو ہم کر رہے ہیں نا، جس برتاؤ کی توقع ہم اپنے لیے رکھتے ہیں وہ ویسا ہی ہم معاملہ دوسروں کے ساتھ بھی کریں. چلیے ٹھیک ہے، یہاں پہ انشاءاللہ اپنا سیشن کمپلیٹ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.